کچھ باتیں کہی ہے حضرت محمد صاحب کے اوپر، اور اس بیان کو لے کے کافی شور مچا ہوا ہے، اور ہر ایک جو ہے کئی سارے مولوی حضرات جو ہے وہ بالکل بھوکلا گئے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، اور وہ دیش کا ماحول خراب کرنے میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسی ایک مولوی جن کا بیان یوٹیوب پر میں نے دیکھا، میں آپ کے سامنے وہ چلا دیتا ہوں۔ اور Assalamu alaikum. This is an urgent appeal for the people of Yemen. The اور کچھ باتیں اس تعلق سے مجھے کرنی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کے نیچے آپ کی پرتکریا بھی ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں، حضرت کا کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور کس طریقے سے یہ مسلمانوں کو، جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر وائلنس انسائٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ رہی ان کی ویڈیو۔ یہ دیکھیے، جی یہ رہا ویڈیو، اس کو میں پلے کرتا ہوں، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والی بھاجپا کی دلال عورت نے نبی کی ان کے الفاظ سنا آپ نے؟ دلال عورت، کس بات پر دلال؟ انہوں نے تو وہی کہا ہے جو حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے، اور اگر کسی کو یہ بات اگر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو کئی ساری احادیث کی کتب میں آپ کو مل جائے گا، بخاری میں، مسلم میں، کئی ساری کتاب میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ حضرت محمد صاحب جو ہے وہ 6 سال کی بچی حضرت عائشہ، ان کے ساتھ نکاح کیا، اور جب وہ 9 سال کی ہوئی تو رخصتی ہوئی اور ہم بستری ہوئی۔ باقاعدہ اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں sunna.com پر، تو انٹرکورس کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے which means sex۔ تو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو اس بات پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے پر آپ اتنا بوکھلا رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی پرابلم ہے اس بات سے، تو آپ کو چاہیے کہ ان حدیثوں کی کتاب کو جو ہے وہ ان پنوں کو پھاڑ دے، نکال دے، جلا دے، اور جس نے یہ واقعات لکھے ہیں، بخاری، مسلم، جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان سب پہ جو ہے فتوے لگائیں، ان سب کے اوپر کیس کریں، اور ہر وہ مدرسہ، ہر وہ عالم جو اس قصے کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، ان سب پر کیس کرے نا۔ نپور شرما جی کے اوپر کیس کر کے، یا ان کے اوپر جو ہے انعامات لگانے کا، اور ان کی بات کو لے کے دیش کا ماحول خراب کرنا اور مسلمانوں کو ورگلانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آگے دیکھیے ان کی زبان اور کیا کیا کہتے ہیں یہ۔ شان میں گستاخی کر دی، خطرناک الفاظ اختیار کر لیے۔ بھائی مولانا صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خطرناک الفاظ استعمال کیے؟ کیا آپ کی حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ، اور وہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ جب میں 6 سال کی تھی تب رسول اللہ نے میرے ساتھ نکاح کیا؟ کیا گستاخی کر دی انہوں نے؟ جو لکھا ہے وہی بیان کیا ہے، انٹرکورس کا ورڈ تک لکھا ہوا ہے حدیث میں۔ سڑکوں پہ ارے چھوڑو، تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے پروفٹ محمد نے بولنا شروع کر دوں میں؟ ہاں، ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20۔ بکواس نہ کیجیے، اڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کر گھر ہو جائیے۔ فیس بک کی دیوانی جوانی، یوٹیوب کی دیوانی جوانی، اس سے کیا جنت ملے گی تمہیں؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سب سے یاد رکھو مسلمانوں، عورتوں اور مردوں سے۔ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ایک جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سڑکوں پہ اترے، بلکہ سڑکوں پہ اترنے کا نہیں، ابھی آگے دیکھیے یہ کیا بولتے ہیں۔ بوڑھوں سے، جوانوں سے، بچوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، یہ نبی کے خلاف ایک ظالم عورت نے گندے الفاظ اختیار کیے۔ پھر سے گندے الفاظ وہ حدیثوں کی کتاب میں لکھے ہیں جناب۔ تم روٹی کمانے میں رہ گئے، تم نرم بستر پر سونے میں رہ گئے، اپنے بچے کو انگلش تعلیم دلانے میں رہ گئے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولاناؤں کو انگلش تعلیم سے کیا
ان کو پرابلم ہے. خود کے بچوں کو تو بڑی بڑی اسکولوں میں یہ بھیجتے ہیں اور ہر دفعہ ان کا ایک ہی رونا رہتا ہے، انگلش تعلیم انگلش تعلیم. بھائی انگلش تعلیم اگر پوری دنیا نہیں لے گی، انگلش کیا، انگلش تو ایک لینگویج ہے، اس میں جو تعلیمات اسکول میں دی جاتی ہے سائنس کی، جغرافی کی، ہسٹری کی، میتھس کی، تو یہ اس سے آپ لوگوں کو کیوں چڑ ہے؟ اس کے بنا جو ہے آج یہ جو فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور کیمرے پر آپ جو ویڈیو بنا رہے ہو، اگر یہ تعلیمات نہ ہو تو کیا یہ پاسبل ہے جو یہاں پہ آپ آ کے جو آپ اس طریقے سے ہیٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا یہ پاسبل ہوتا؟ کیا پرابلم ہے آپ کو انگلش تعلیمات سے؟ دعوتوں میں شریک ہونے میں رہ گئے. میرے نبی کی عزت ناموس پر آنچ آئی تھی، تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا. اب دیکھیے یہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر جو یہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی کسی نے رسول اللہ کے خلاف اگر کچھ بولا تو ان کا کیا حال کیا گیا ہے. اسلام کہتا ہے جو نبی کے خلاف کر دے اس کو جینے کا پھر دنیا میں کوئی حق نہیں. دیکھیں یہ اسی طریقے کی جو ان کی تعلیمات ہے اور یہ جس طریقے سے مولانا بولتے ہیں، اسی سے جو ہے نا ماحول خراب ہوتا ہے. کہ بات دیکھیے ان کی جینے کا حق ہی نہیں ہے. کوئی اسلام کے خلاف بولے جینے کا حق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہر بار آپ لوگ صرف مرنے مارنے کی ہی بات کرو گے؟ کیا اس سے اوپر بھی اٹھنا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں اٹھنا ہے؟ ہر بات پہ مرنا اور مارنا. اگر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، کچھ چیزیں بتا رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کا رد کریں علمی طور پہ. یہ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وائلنس پہ اور یہ مرنے مارنے پہ اتر جاؤ گے تو دنیا میں امن کیسے رہے گا؟ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار. آج بھی کبھی جائیے مدینہ، گھوم کے تلوے چاٹ کے مت آئیے اللہ کے واسطے. وہاں کی ریتی بھر کے جو ہے نا بیگوں میں ڈال کے مت لائیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا. وہ ریتی کچھ کام آنے والی نہیں ہے تمہارے. کام آئے گا تو نبی پر جو ظلم ہوا ہے وہ سرزمین کے اوپر، وہاں کے تاریخی حالات کیا ہیں اس کا جائزہ لے کر کے آئیے. نبی پر ظلم ہوا اور کیا آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے پتہ نہیں ہے؟ کل بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ کس طریقے سے جو اسلام قبول نہیں کرتے یا پھر اسلام کو جس طریقے سے پھیلایا گیا، کیا وہاں لوگوں پہ ظلم نہیں کیا گیا؟ کیا زبردستی نہیں کی گئی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، ہفتہ وصولی، یا پھر لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا لوگوں پر جن کو اسلام نہیں قبول کرنا تھا؟ وہ اپنے مذاہب یا جو بھی مذہب کو، وہ ریلیجن کو، دھرم کو فالو کر رہے تھے، کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ جیسا چاہے ویسا مانتے؟ ان کے سامنے تو یہ کنڈیشنز رکھ دی گئی. وہ ظلم آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ایمان پڑے گا انشاءاللہ. کعب بن اشرف قلعے میں محصور، اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے روز کرتا، اللہ کے نبی کے خلاف گندی گندی باتیں پھیلاتا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کے خلاف گندے الفاظ اختیار کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی سے کہا کہ نبی اب اس دشمن کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کے خلاف یا حضرت محمد صاحب کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے یا پہلے کسی نے بولا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو ذریعہ جو ہوتا ہے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے ان کے خلاف بولا اوپر سے ان کو جو ہے عذاب دے دیتا، ہارٹ اٹیک دے دیتا، ایسی موت دے دیتا. یہ ہر بار جو ہے یہ لوگوں کو کیوں ورگلانا، انسانوں سے کیوں کام لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ خود کافی نہیں ہے؟ اس بات پہ مسلمانوں کو غور کرنا پڑے گا کہ واقعی میں اگر اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی حیثیت، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا تو اللہ خود بدلہ لے لیتے، عذاب بھیج دیتے اس بندے پر، ایک نمونہ بنا دیتے لوگوں کے لیے، ایک عبرت بنا دیتے.
کہ سیدھا جو ہے اس کو جو ہے بجلی اس کے اوپر گر جاتی، وہ جل جاتا، بھسم ہو جاتا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ انسانوں کا محتاج کیوں ہے، وہ بھی مسلمانوں کا. اس بات پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. کیونکہ یہ آپ کے خلاف میں کہہ رہا ہے، آپ کے خلاف میں زبان درازی کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کہہ رہا ہے. اے نبی حکم صادر کر دیجئے. جب حکم آ گیا آسمان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، کعب بن اشرف کا سر کون لائے گا؟ اب دیکھیے یہ جو سر لانے کی بات ہے نا، جو آج بھی جو جس طریقے سے سر کی قیمت، سر قلم کرنے کی قیمت جو دی جاتی ہے، آپ دیکھیے وہ ٹیچنگ کہاں سے آ رہی ہے. اس کے اوپر 50 لاکھ کا انعام، اس کے اوپر 1 کروڑ کا انعام. یہ ٹیچنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ مسلمانوں اس بات پہ غور کرو. آپ لوگوں کو مہرا بنایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا. کون لائے گا کعب بن اشرف کا سر؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. صحابہ اگر ایسے ہوتے تو کہتے کہ نہیں بھائی، اب بیوی کی ڈیلیوری ہے، ذرا ہونے کے بعد جاتا.